تو 23 سال سے یہ فیلنگ تھی کہ بیلنس کریٹ کرنا چاہیے دنیا کے جیسے مختلف ممالک میں کئی ممالک میں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس کی طرز پہ، تاکہ کانسٹیٹیوشن اپیل جو ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹائم لے لیتی ہیں وہ وہاں اس کو لایا جائے. تو یہ ایک سپریشن آف جوڈیشری فار دی بیٹرمنٹ اینڈ افیکٹو ایفیشنسی ان کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک امینڈمنٹ تھی. اس کے علاوہ اس میں جو دوسری امینڈمنٹ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ایک کامیابی دی اور دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اس میں جو قوم نے جن کو ہیرو تصور کیا اور جس کو پھر اکارڈنگلی حکومت نے ایک فیلڈ مارشل کا خطاب دیا سید اعظم منیر صاحب کو، تو اس ہمارے آئین میں پہلے وہ نہیں تھا. بائی دی وے ریگولیشنز میں ہے، ریگولیشن میں تھا اور ہے، لیکن یہ ابھی آئین میں نہیں تھا. اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ تینوں افواج کے لیے 5 سٹار کی ایک سپیس کو آئین میں شامل کر دیا گیا. اور اس حوالے سے جو ترمیم ہوئی وہ 243 آرٹیکل میں ہوئی. اور اسی طرح میں یہ کلیئر کر دوں کہ سپریم کورٹ کے جو موجودہ جج صاحبان ہیں ان کی سینیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور اس بل کے حوالے سے پروٹیکٹڈ ہے. کسی کی سینیورٹی اس میں چینج نہیں ہوگی. جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی بھی سینیورٹی برقرار رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خوش آئند تبدیلی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو ٹرانسفر آف ججز کی ضرورت پڑتی ہے اس میں جو چینجز کی گئیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کو کانسیکوینشل چینجز کی ضرورت تھی، یہ جو 59 جو کلازز کو جس پہ آپ نے آج ووٹ کروایا کلاز بائی کلاز، یہ بیسیکلی اس میں ایک بہت بڑی تعداد کانسیکوینشل چینجز کی ہے. جو پرائمری جو ایریاز کور کیے گئے جس کا میں نے ذکر کیا، اسی طرح جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جب آپ نے سپریم کورٹ اور ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آف پاکستان اس ترمیم کے ذریعے کھڑا کیا، تو اس کی بھی کمپوزیشن میں بھی دونوں جو ایپیکس کورٹس ہیں، نارمل اپیل کا سپریم کورٹ اور دوسری طرف آئینی اپیلوں کا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آف پاکستان، تو ان دونوں کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، ان کے جو پیونی ججز ہیں، اور پھر ان کی مشاورت سے یہ تمام کی تمام چینجز اس ترمیم کے ذریعے لائی گئیں.